پاک افغان سرحد کو ڈیورنٹ لائن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ڈیورنٹ لائن اس تاریخی معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آیا جو امیر عبدالرحمن اور سر مارٹیمر ڈیورنٹ کے درمیان طے پایا تھا۔ افغانستان نے ابھی تک افغان سرحد کو دل سے قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاک افغان سرحد پر اکثر کشیدگی بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ آپ کسی بھی افغان سے اس بارے میں بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ اٹک تک کا علاقہ افغانستان کا ہے، لہٰذا پاکستان کو اسے واپس کر دینا چاہیے۔ دوستو، آج میں پاک افغان سرحد یا ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے بات کروں گا کہ کیا واقعی یہ سرحدی لکیر 100 برس کے لیے کھینچی گئی تھی؟ کیا برطانیہ کے ہندوستان سے رخصت ہوتی ہی یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا؟ کیا پاکستان کو یہ علاقہ واپس افغانستان کو دینا چاہیے؟ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے پاس براؤزر میں اوپن ہو رہی ہے تو یہ 3 ڈاٹس پر کلک کر کے اوپن ان یوٹیوب کلک کر لیں۔ اس سے ویڈیو زیادہ لوڈنگ بھی نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں سے، تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ میں اس بیل کے نشان پر بھی کلک کریں۔ شکریہ۔ جی دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے تجزیہ نگار اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اکثر افغان تجزیہ نگاروں کے مطابق 14 اگست 1947 سے پہلے جب پاک و ہند پر برطانیہ کا قبضہ تھا، برطانیہ کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ شمال مغربی سرحدی صوبے پر روس کا اقتدار نہ بڑھ جائے، یا خود افغانستان کی حکومت شمال مغربی سرحدی صوبے کے اندر گڑبڑ پیدا نہ کر دے۔ ان اندیشوں سے نجات حاصل کرنے کی خاطر وائسرائے ہند نے والی افغانستان امیر عبدالرحمن سے مراسلت کی، اور ان کی دعوت پر ہندوستان کے وزیر امور خارجہ مارٹیمر ڈیورنٹ ستمبر 1893 میں کابل پہنچ گئی۔ نومبر 1893 میں دونوں حکومتوں کے مابین 100 سال تک ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں سرحد کا تعین کر دیا گیا، جو ڈیورنٹ لائن کے نام سے موسوم ہے۔ اس معاہدے کے تحت کچھ علاقہ افغانستان کا قرار پایا، جبکہ اٹک تک کے علاقے سے افغانستان 100 سال تک دستبردار ہو گیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان محرز وجود میں آیا۔ پاکستان کی حکومت نے اپنے آپ کو برطانیہ کا اصلی وارث سمجھتے ہوئے یہ معاہدہ برقرار رکھا، اور کئی سال تک افغانستان کی حکومت کو مالی معاوضہ بھی دیا جاتا رہا، جبکہ دوسری جانب پاکستانی تجزیہ نگاروں کے مطابق حقائق کچھ اور ہے۔ دراصل 1893 میں جو ڈیورنٹ لائن کھینچی گئی تھی وہ 100 برس کے لیے تھی ہی نہیں، بلکہ امیر عبدالرحمن اور سر مارٹیمر ڈیورنٹ نے جس سمجھوتے پر دستخط کیے تھے اس کی میعاد دستخط کنندہ بادشاہ کی زندگی تک تسلیم کی گئی تھی۔ اس سمجھوتے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ افغانستان اپنی ضرورت کا اسلحہ ہندوستان کے راستے درآمد کر سکتا ہے، اور برطانوی ہند افغان بادشاہ کو سالانہ 18 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی دے گا۔ چنانچہ امیر عبدالرحمن کی وفات کے ساتھ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا، برطانوی ہند نے نئے انتظامات وضع ہونے تک سالانہ گرانٹ اور راہداری کی سہولت بھی معطل کر دی۔ برٹش سیکریٹری فار انڈیا سر لوئی ڈین نئے امیر حبیب اللہ خان کی دعوت پر بات چیت کے لیے کابل پہنچے۔ 21 مارچ 1905 کو ڈین حبیب اللہ معاہدے پر دستخط ہوئی اور امداد و راہداری کی سہولت بحال ہو گئی۔ اس معاہدے کے مسودے میں امیر حبیب اللہ کی جانب سے عہد کیا گیا کہ ان کے والد نے برطانوی ہند کے ساتھ جو سمجھوتا کیا تھا وہ بھی اس پر مکمل عمل درآمد کرتے رہیں گے اور کبھی روگردانی نہیں کریں گے۔ تیسری انگلو افغان جنگ کے بعد 8 اگست 1919 کو راولپنڈی میں افغان وزیر داخلہ علی احمد خان نے برطانوی ہند کے ساتھ جس امن سمجھوتے پر دستخط کیے، اس کے نتیجے میں برطانیہ نے اگرچہ راہداری اور سالانہ امداد کی سہولت واپس لے لی، مگر افغانستان کی آزادی و خود مختاری کو پہلی بار تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کی شق نمبر 5 میں لکھا گیا ہے کہ افغان حکومت ہندوستان اور افغانستان کی وہی سرحد تسلیم کرتی ہے جو مرحوم امیر حبیب اللہ خان نے تسلیم کی تھی۔ جو پہلی بار 1919 میں ڈیورنٹ لائن باضابطہ بین الاقوامی سرحد بن گئی۔
22 नवंबर 1921 को काबल में बरतानवी हिंद के नुमाइंदे सर हेनरी डेविस और अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे महमूद तरज़ई ने बरतानिया और अफ़गानिस्तान के माबैन दोस्ताना कारोबारी ताल्लुकात के माहिदे पर दस्तखत किए। इस माहिदे ने 1919 के माहिदे की जगह ले ली। नए माहिदे के आर्टिकल 2 में लिखा है कि फ़रीक़ैन हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वही सरहद तस्लीम करते हैं जो 1919 के माहिदे की शक नंबर 8 में तस्लीम की गई थी। अमीर अमानुल्लाह खान के जानिशीन शाह नादर खान ने 6 जुलाई 1930 को बरतानवी हुकूमत के ख़त के जवाब में जो सिफारती ख़त भेजा उसके दूसरे पैरे में लिखा है कि आपकी तहरीरी याद दहानी के जवाब में हम फ़ख्रिया ऐलान करते हैं कि साबिक़ मुआहिदात न सिर्फ तौसीक़ शुदा है बल्कि इन्हें मुकम्मल नाफिज तस्वर किया जाए। जी दोस्तों, ये तो था तारीख़ी पस मंज़र, लेकिन यहाँ पर कुछ अहम सवालात भी पैदा होते हैं। मसलन अगर ये मुआहिदा सिर्फ 100 साल तक के लिए था तो अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान की आज़ादी के मौका पर इस इशू को क्यों नहीं उठाया और इस इशू को अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी अदालत बराए इंसाफ में क्यों नहीं लेकर गए। जब सूबा सरहद यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान किया तो उस वक्त उन्होंने इस मुआहिदे को नज़रअंदाज क्यों किया। सवाल नंबर 3, जब खान अब्दुल गफ़ार खान मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे तो उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम अफ़गानिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने ये वसीयत की थी कि मुझे अफ़गानिस्तान में दफन किया जाए। और आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान के पश्तून अफ़गानिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या नहीं? दोस्तों, आपका इस बारे में क्या तबसरा है? बराए मेहरबानी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।